فرمایا میں نے انہیں معرفت باری کی استعداد دی، اس کے لیے کچھ شرائط رکھ دی، حدود متعین کر دی، کچھ کام مقرر کر دیے کہ یہ کرو گے یہ نہیں کرو گے۔ اب انہوں نے اپنی پسند سے میرے ان احکام کی پرواہ نہیں کی، میری بات کو نہیں مانا، میرے نبی کی غلامی چھوڑ دی، میرے نبی کا اتباع نہیں کیا، تو یہ زبردستی محنت کر کے خود جہنم میں جا رہے، میں تو انہیں پھینک کر راضی نہیں ہوں۔ میں تو ان پر خوش ہوں جنہوں نے میرے نبی کی اطاعت کی اور جنت میں پہنچے، میں تو انہیں پسند کرتا ہوں، ان پر خوش ہوں، ان پر راضی ہوں۔ ہاں میں چاہتا تو سب کو جنت میں پیدا کر کے جنت میں بھیج دیتا، دنیا میں بھیجتا ہی نہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا مجھے پتہ ہے، علم ہے۔ مجھے یہ علم تھا کہ جب یہ دنیا میں جائیں گے ان کے لیے یہ حدود متعین ہوں گی، تو کون ان حدود کی پاسداری کرے گا اور کتنے اس میں ناکام ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا، فرمایا میں جانتا تھا، لیکن جو مقام و مرتبہ میں نے انہیں بخشا اس کا تقاضا یہ تھا کہ بات میں ان پر چھوڑ دوں، یہ جہنم جاتے ہیں یہ جنت جاتے ہیں، یہ میری رحمت کا سہارا لیتے ہیں، یہ دنیا کے لالچ میں اور اقتدار کے لالچ میں اور دولت کے ہوس میں اللہ و اللہ کے رسول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جو بندہ دولت یا عہدے یا مرتبے کے لالچ میں یا دنیا کی ہوس کے لالچ میں، یار عجیب بات تو یہ ہے کہ جن کے پاس اربوں کی دولت ہے، کھربوں روپے ہیں، وہ تو کسی لالچ میں ہے۔ ہم غریب جن کے پاس صبح و شام کھانے کریں، ہم کس لالچ میں اطاعت الہی اور اتباع سنت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ میں نے غریبوں کو زیادہ گستاخ پایا، اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ ایسے جملے کہتے ہیں جو ایک جملہ جہنم جانے کے لیے کافی۔ ان سے پوچھو نا تو کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا کیا، ہمارا اللہ کر کیا رہا ہے، بھوک اور افلاس میں رہ رہے ہیں۔ بھئی اس کی اپنی کائنات ہے، اگر اس نے تمہیں غریبی دی ہے تو اس غریبی پر بھی فخر کرو، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اور غریبی ایسی دولت ہے جو ان ہزاروں گناہوں سے بچا لیتی ہے جو دولت مند کر سکتا ہے، غریب نہیں کر سکتا۔ غریبی میں راحت و سکون زیادہ ہے دولت کی نسبت۔ الحمدللہ ہم نے غریبی بھی دیکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں بھی بڑی موج رہی۔ اللہ نے دنیا کی دولت بھی دی ہے، دین کی دولت بھی دی ہے، لیکن یہ بڑی پکی بات ہے، زندگی کا تجربہ ہے کہ غریبی میں سہولتیں زیادہ ہیں اور دولت میں دشواریاں زیادہ ہیں۔ لیکن ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ کوئی تو عہدے پا کر اللہ سے بھاگ گیا، کوئی دولت پا کر بھاگ گیا، کوئی دنیا داری میں بھاگ گیا۔ یہ غریب لوگ پتہ نہیں یہ کیوں اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، یہ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیوں حضور کا اتباع نہیں کرتے۔ اللہ کریم سب کو توفیق دے اور اس بات کی سمجھ اور شعور بھی دے۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ اختیار نہ دیتا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یہ سوال کرنے کی جرات کسی کو نہیں ہونی چاہیے، کائنات میری اپنی ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ دنیا کے عارضی حکمران جو ہیں، جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں، آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ اور یہ تو بتان آزری ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک دانت میں درد ہو جائے تو چلانے لگتے ہیں، سر میں درد ہو جائے تو اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، ہماری طرح کے مجبور انسان ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے تو وہ تو ذرے ذرے کا خالق اور واحد مالک ہے، اپنی کائنات پہ جو تصرف چاہے کرے۔ کون ہے جو اعتراض کرے؟ کسی نے کائنات بنانے میں اس کی مدد کی؟
کسی نے تخلیق میں اس کا ساتھ دیا؟ اس نے خود پسند فرمایا، اس نے اپنے بندوں کو اپنی معرفت کی استعداد دی اور سامنے امتحان رکھ دیا۔ اب کوشش ایک بات کی کرنی چاہیے کہ جو اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ ہے اسے اختیار کرے، اور ساتھ استغفار بھی کرتا رہے کہ یا اللہ مجھ سے حق ادا نہیں ہو رہا، لیکن میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ تیرے نبی کی غلامی میں جان لوں۔ اور یہ سوال نہ کرے اللہ نے ایسا کیوں کیا، یہ سوال کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے، اس لیے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات، یقیناً دنیا زمین آسمانوں کائنات کی حکومت واحد اللہ کے پاس ہے، کوئی اس کا اس میں شریک نہیں، کائنات میں جو چاہے تصرف کرے۔ یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے، جب وہ زندگی دیتا ہے تو کوئی اسے روک سکتا ہے، اور جب کسی کی موت بھیج دیتا ہے تو کوئی اسے بچا سکتا ہے؟ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کائنات کا سارا نظام اس کے اپنے دست قدرت میں ہے۔ کوئی اس سے یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ اسے زندگی کیوں دی اور اسے موت کیوں دی، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ واحد حکمران، واحد مالک، خالق ہے، جو چاہے کرے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور لوگوں یہ بات سن لو، تم بھاگو ادھر ادھر، دولت مندوں کے دروازے پہ جاؤ، بادشاہوں کے پاس جاؤ، دولت اکٹھی کرو، چوروں ٹھگوں اور بدماشوں کی سنگت کرو، لیکن یاد رکھو کوئی نہ تمہارا دوست بن سکے گا، نہ تمہاری مدد کر سکے گا سوائے اللہ۔ اللہ سے جس کی دوستی ہے، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں تمہیں کوئی بچانے والا آگے، سب وقتی آسرے ہیں، سب جھوٹی امیدیں ہیں، جھوٹی تسلیاں ہیں، فلاں یہ کر دے گا، فلاں وہ، کسی نے کچھ نہیں کرنا، وہ واحد و لا شریک ہے جو ہر وقت، ہر جگہ، ہر مقام پر تمہاری مدد فرما سکتا ہے۔ اگر اس سے اور اس کے نبی سے بگاڑ لوگے تو تمہارے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ وقتی طور پر اس نے خود مہلت دی ہوئی ہے، جتنی جتنی کسی کو زندگی بخشی اس کے مہلت ہے۔ جب موت آتی ہے تو دیکھ لو کافر اور مشرک کا، اور جس کا کفر پہ خاتمہ ہوتا ہے، اسے کیا سزا ملتی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتا، کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ اس پر بھی پابندی لگا دی تو پھر کیا ان کو کیا ملا؟ سو میرے بھائی، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو ماننا چاہیے۔ کائنات اس کی اپنی ہے، وہ جو چاہے کرے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے استعداد معرفت بخشی، اور یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اتنا کریم نبی مبعوث فرمایا جو رحمت للعالمین ہے، جو جہانوں، سارے جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہے۔ بندہ خود نہ چھوڑے تو اس طرف کوئی چھوڑنے والا بھی نہیں۔ اللہ بھی کریم ہے اور اس کا نبی بھی کریم۔ وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، اے پروردگار تو بھی کریم ہے، تیرا رسول بھی کریم ہے، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم۔ یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان، اتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے کہ ہم دو کریم ہستیوں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں۔ ہاں، کوئی اپنی بد نصیبی سے نکل کر بھاگ جائے کسی اور دروازے پر تو پھر اس کا کوئی دوست، کوئی مددگار، کوئی والی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ